ہند کے مشہور ڈرامہ نگار بلونت گارگی نے سعادت حسن منٹو پر ایک زبردست ادبی خاکہ لکھا تھا۔ اس میں کچھ جگہ بیہودہ زبان استعمال کی گئی ہے، ان حصوں کو میں حذف کر دوں گا۔ یہ خاکہ کافی طویل ہے تو میرے خیال میں اس کو قسطوں میں پیش کرنا مناسب رہے گا۔ سردی کے دن تھے، باہر بودا باندی ہو رہی تھی، دلوں میں عجیب ویرانی اور اداسی۔ چڈا چھٹی لے کر شراب پینے چلا گیا۔ ہم اور بھی زیادہ بجھے بجھے اور اکیلے اکیلے محسوس کرنے لگے۔ کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا۔ جاتے ہوئے چڈا ادب لطیف کا افسانہ نمبر چھوڑ گیا تھا۔ میں ورق الٹنے لگا۔ اس میں کرشن چند کی مشہور کہانی انداتا تھی، جس میں بنگال کے سب سے بڑے قحط کا ذکر تھا۔ بہت لمبی۔ میں نے 10-12 صفحے پڑھے اور کہانی چھوڑ دی۔ دوسرے ادیبوں کی کہانیوں پر نگاہ دوڑائی، مگر کوئی ادبی شعلہ نہ بھڑکا۔ اچانک میری نظر سعادت حسن منٹو کے نام پر پڑی۔ بہت عجیب نام تھا، منٹو، جیسے لارڈ منٹو یا پنٹو۔ بہت نقلی اور مزہ کا خیز نام۔ پھر کہانی کا نام پڑھا، بو۔ کہانی پڑھنے لگا تو ایک نشست میں تمام کہانی پڑھ گیا۔ ہر فقرہ حسین۔ کہانی کے کرداروں کے نفسیاتی اور جسمانی رشتے بہت واضح اور جادو بھرے تھے۔ مجھے آج تک اس کہانی کی فقرے، تشبیہوں اور سانسوں کا بیان یاد ہے۔ اس کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ 5 بج گئے اور میرے ساتھی گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ کہانی میں جسمانی خوشبو تھی، ایک چمک تھی، نفسیاتی تجربہ اور لذت تھی، چھوٹے چھوٹے فقروں میں سادگی جو ایک پختہ منجھے ہوئے فنکار میں ہوتی ہے۔ کہانی پڑھنے کے بعد میں نے پہلی بار نئے اردو ادب کے بارے میں نئے ڈھنگ سے سوچنا شروع کیا۔ اس سے پہلے میں نے کرشن چندر کی کہانیاں پڑھی تھیں، جن کا پس منظر کشمیر تھا اور جن میں پیار اور غریبی کی تڑپ تھی۔ دوسرے ادیبوں کے افسانے پڑھنے کا بھی موقع ملا تھا، مگر سب کو پڑھ کر مجھے یہی لگا تھا، اس طرح کی کہانی تو میں لکھ سکتا ہوں۔ یہ میری ذہنی سوچ تھی۔ شاید میں کرشن چندر یا راجندر سنگھ بیدی جیسی کہانی نہ لکھ سکتا، مگر ان کو پڑھتے ہوئے یہی محسوس ہوا کہ میری تخلیقی قوت کی اڑان ان سے اونچی تھی۔ مگر جب منٹو کو پڑھا تو محسوس ہوا کہ میں اس طرح کی کہانی نہیں لکھ سکتا۔ کاش میں ایسی منفرد اور عظیم کہانی لکھ سکتا۔ نہیں، میں اتنی عظیم کہانی کبھی نہیں لکھ سکتا۔ منٹو میرے لیے کہانی کی علامت بن گیا۔ ایک دن اچانک لنچ کے بعد دفتر کا چپڑاسی میری میز پر ایک لفافہ رکھ گیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس لفافے میں کوئی خطرہ نظر آیا، کوئی سنگین حکم، کوئی پریشان کرنے والا پیغام۔ لفافہ کھولنے سے پہلے مجھے اس وقت کی دماغی کیفیت ابھی تک یاد ہے۔ لفافہ کھولا، میں نوکری سے برخاست کر دیا گیا تھا۔ میں لفافہ لے کر میجر بخشی کے پاس گیا۔ اس نے کہا، ہم کوئی وجہ بتانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ رہی آپ کی 1 مہینے کی پیشگی تنخواہ۔ اس نے دراز میں سے 10-10 روپے کے نئے اور کرارے نوٹ نکالے اور میں ان کو لے کر واپس آ گیا۔ میری معطلی کا پروانہ اس لیے آیا تھا کہ سرکار نے اپنی خفیہ پولیس کے ذریعے میری گزشتہ سرگرمیوں کی چھان بین کی تھی۔ ان کو پتہ چلا کہ 1942 کی آزادی کی تحریک میں حصہ لینے کے لیے مجھے گرفتار کیا گیا۔ معطلی کے لیے یہ جرم کافی تھا۔ میں نے کمرے میں جا کر اپنے ساتھیوں کو یہ خبر سنائی۔ ہمدردی کے لیے ایک ہندی کا مصنف رونے لگا۔ میں نے نئی تنخواہ میں سے ایک کرارا نوٹ نکالا اور سب کے لیے چائے اور پیسٹری کا آرڈر دیا۔
چڈا نے اس چھوٹی سی الوداعی رسم کی صدارت کی اور اپنے خاص انداز میں بولا، اوئے الو کے پٹھوں، تم سب یہاں سرکار کی غلامی کرتے رہو گے، یہ پنچھی آزاد ہو گیا۔ جاتے وقت اس نے مجھے منٹو کی کہانیوں کی کتاب دی۔ وہ خود منٹو کے ساتھ دہلی ریڈیو اسٹیشن پر کام کر چکا تھا اور اکثر منٹو کی باتیں سناتا۔ وہ کہتا منٹو سب کا باپ تھا۔ یہاں آل انڈیا ریڈیو پر 1.5 سال نوکری کر کے وہ بمبئی چلا گیا اور پیچھے 100 ڈرامے اور فیچر چھوڑ گیا، اور یہ اوپیندر ناتھ اشک ساری عمر اس کے ساتھ دوستی کے لیے کوشش کرتا رہا، مگر اس نے نزدیک نہ آنے دیا۔ منٹو کی ادبی دوستی کا گھیرا شاہانہ تھا۔ اس میں کرشن چندر، عصمت چغتائی، راجندر سنگھ بیدی شامل تھے، مگر اوپیندر ناتھ اشک کبھی بھی اس حلقے میں شامل نہ ہو سکا۔ وہ بیرونی کنارے پر ہی رہا۔ ریڈیو پر ایک جگہ کام کرتے ہوئے وہ منٹو کی عظیم تخلیقی قدروں کو نہ چھو سکا، اس لیے احساس کمتری کا مارا وہ ہمیشہ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے شیخیاں مارتا رہا۔ کیا خیال ہے یہاں رکتے ہیں؟ بلونت گارگی کا بہت دلچسپ خاکہ ہے۔ اپنی رائے سے مطلع کیجیے گا اور اگلی قسط میں ساتھ دیجیے گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ رب راکھا۔